آدمی اکڑتا ہے میری دکان، میری فیکٹری، میرا فارم ہاؤس، میری پراپرٹی، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میری کھیتی، میری بیوی، میرے بچے لے کر کیا گیا یہ ساتھ میں. ہم تو یہ دیکھتے مرنے والے کے لوگ کپڑے بھی نکال لیتے، ننگا کر دیتے اس کو. ہاں ہاتھ کی گھڑی نکال لی جاتی ہے. یہ اللہ کی بندی، اس کو بہت سونے سے لگاؤ تھا، محبت تھی، پیلی رہتی تھی سونے کے اندر، ہمیشہ 10-20 سونا بدن پر پڑا رہتا ہے. ہم نے یہ دیکھا جب یہ اللہ کی بندی جاتی ہے نا دنیا سے، اس کا ایک سیور نکال دیا جاتا ہے، گلے کا ہار نکال دیا گیا، ہاتھوں کی چوڑیاں نکال دی گئی، اور یہ کیا کہتے ٹپس اور ایرنگ کان کے یہ نکال دیتے. معمولی سی پھلی ہوتی نا، پھلی نتنی پھلی کان میں ڈالنے کی بالی، وہ بھی نکال دیتے. تو بھیلانے والی کہتی ہے نہیں نکل رہی ہے، اس کی بالی بہت ٹائٹ ہو گئی ہے، بولی پیچ پڑ گیا اس کے اندر. تو اندر سے بڑھیا کی تھی گھر کی، اس کی توڑ کے نکالو. بولے سونی کی، بولے کیا کریں گے، بولے وہ قبر میں لے جا کر. کیا لے کر گیا میرے بزرگ، کیا لے کر گئی اللہ کی بندی. ایک جگہ پر ایک باپ کا انتقال ہوا، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی. ڈاکٹر نے مرنے والے کے بیٹی کو بلایا اور کہا ہم نے بہت کوشش کی کہ تمہارا باپ بچ جائے، لیکن کہا زندگی اور موت کا تو وہ مالک کے اوپر والا ہے، ڈاکٹر کا کام تو کوشش کرنا ہے. ہاں ڈاکٹر تو بس کوشش کرنا ڈاکٹر. اور یہی بات ہے میرے بزرگوں، اگر اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوتی، یا جو ٹیبلٹ اور دوا ڈاکٹر دے رہا اس میں اگر شفا ہوتی، آپ یقین مانیے کوئی بھی دنیا سے نہیں مرتا، کوئی نہیں جاتا دنیا سے. جو بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے، ہاسپٹل میں جا کر شریک ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی ہاسپٹل میں، اسی دواخانے میں، اسی ڈاکٹر کی دوا کو ایک مریض کھا کر وہ صحت کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرے کا جنازہ نکلتا ہے وہاں سے. وہ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو شفا ہم نے اپنے امر کن کے اندر رکھی ہے. ڈاکٹر کا کام تو کوشش کرنا ہے، زندگی اور موت کا تو اللہ مالک ہے. ڈاکٹر نے مرنے والے کے بیٹے سے کہا ہمیں بہت افسوس ہے، ہم تمہارے باپ کو نہیں بچا سکے، اب یہ تمہارے باپ کی ڈیڈ باڈی لے کر جاؤ، یہ زیادہ دیر رکھنے کے لائق قابل نہیں ہے، اس کو دفن کرو لے جا کر، تمہارا انتم سنسکار جو کچھ بھی تمہارا ہے انتم کریا کرو وہ کرو جا کر تجہیز و تدفین. بیٹے نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے باپ کے پیر کا آپریشن کرو، باپ کے پیر کا آپریشن کرو. ڈاکٹر یہ سمجھا اس کو اپنے باپ کے موت کا صدمہ ہوا ہے، اور اس صدمے میں ٹینشن میں یہ ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے. جب ہم نے کہہ دیا کہ ان کی ڈیڈ باڈی لے جاؤ، پھر آپریشن کیسا؟ ڈاکٹر اس کو اپنے ساتھ اپنے ایئر کنڈیشن کیبن میں لے کر گیا، اس کو بٹھایا، اس کو ٹھنڈا پانی پلایا اور کہا دیکھو بھائی ہم کو بہت افسوس ہے، ہم بھی تمہارے غم میں شریک ہے کہ ہم تمہارے باپ کو نہیں بچا سکے، اب یہ تم اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی لے کر جاؤ. بیٹے نے پھر وہی بات دہرائی کہ ڈاکٹر صاحب میرے باپ کے پیر کا آپریشن کرو. اب ڈاکٹر نے کہا وہ بھی چیز لایا کہ میں نے اس کو سمجھایا، پھر بھی میں نے کہہ دیا نا آپ سے کہ آپ کا باپ مر چکا ہے، آپ اس کی ڈیڈ باڈی لے کر جاؤ، یہ زیادہ دیر رکھی نہیں جا سکتی، اور تم کہہ رہے تو اس کے میرے باپ کے پیر کا آپریشن کرو، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. بیٹا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں پورے ہوش اور حواس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے باپ کے پیر کا آپریشن کرو. پھر کہا آپ کو نہیں پتا 20 سال پہلے میرے باپ کا ایک بڑا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کے بائیں پیر کی ہڈی دونوں پوری نیچے سے اوپر تک چورا چورا ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب وہاں پر اس آپریشن کے اندر ایک سونے کا راڈ، ایک سونے کی نلی اس کے اندر ڈالی گئی. آپ بتلاؤ یہ سونا اس کے کیا کام آئے گا؟ اس کو چیٹ کر نکال کر کاٹ کر دے دو تو میرا تو بھلا ہوگا. او بھیونڈی مبرا کھانا والوں، اللہ کی قسم ہم نے اپنی ذات سے اپنے کو دیندار نہیں بنایا، اور اپنے گھر کو، اپنے گھر کی چار دیواری کو دیندار نہیں بنایا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اولاد ہماری ہڈیوں کو بیچ کر کھائے گی. آدمی کیا لے کر گیا ساتھ؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے. ساتھ جانے والے اس کے تو اعمال ہیں، اور پھر یہ زندگی بنانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے. ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے میرے بزرگوں، کہ آدمی جیسے چاہے ویسے کھائے، جیسے چاہے ویسا پیے، جیسا چاہے ویسا پہنے اور مر کر مٹی کا ڈھیر بن جائے. اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انسان یہ گمان کرتا ہے ہم نے اس کو یوں عبث بیکار پیدا کیا ہے،
کہ اے میرے بندو تم کل عدالت میں میرے کٹڑے میں کھڑا نہیں کیے جاؤ گے؟ اور پھر یہ دنیا کے مسائل کیا مسائل ہیں میرے بزرگوں؟ گھر کا مسئلہ، فیکٹری کا مسئلہ، کارخانے کا مسئلہ، کھیتی کا مسئلہ، تجارت کا، آپ یقین مانیے سارے دنیا کے مسائل وقتی اور عارضی مسائل ہیں۔ موت پر انسان کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ میرا اور آپ کا وہ تو ایمان پر خاتمے کا ہے، موت کا ہے، سکرات کا ہے، قبر کا ہے، آخرت کا ہے، اللہ کی عدالت کی پیشی کا مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے، مستقل گھاٹیاں۔ کیا موت کو آدمی معمولی سمجھتا ہے میرے بزرگوں؟ روایتوں کے اندر آتا ہے یہ ملک الموت، موت کا فرشتہ آدمی کی صرف رگ کو چھو لیتا ہے، مرنے والی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ سامنے کھڑی اس کی گھر والی، اس کی جیون ساتھی، 20 سال سے، 30 سال سے، 40 اور 50 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے، صرف موت کے فرشتے اس کو چھوا ہے میرے بزرگوں، بس پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اور مستقل گھاٹیاں، انہی کے ساتھ جان نکل گئی، مسئلہ کلوز ہو گیا، میٹر کلوز ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ میٹر کلوز نہیں ہوا، ابھی تو میٹر سٹارٹ ہوا ہے۔ مستقل گھاٹیاں ہے کہ ابھی تو چھوا ہے فرشتے نے تو پہچان ختم ہو گئی۔ اور اتنی تکلیف ہوتی ہے میرے بزرگوں مرنے والے کو اس کی موت پر کہ سب سے پہلے اللہ اس مرنے والے کی زبان بند کر دیتا ہے، اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور پورا سیکورٹی کا اس پر تابع ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا سینہ، اس کی گردن فرشتے پکڑے رکھے۔ آپ دیکھتے نہیں مرنے والے کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہاتھ پیر کی، آنکھ کھلی کے کھلی، بند نہیں کر سکتا، منہ کھلا ہے تو کھلا کے کھلا رہ جاتا، بند نہیں کر سکتا۔ ایسا ڈراؤنا خوفناک چہرہ لگتا ہے، کیا ہوا صرف موت کے فرشتے چھوا ہے، یہ حال بنتی ہے۔ وہ تو میرے بزرگوں اللہ بولتی بند کر دے ورنہ بتا نہیں سکتا یہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اگر یہ فرشتوں کی سیکورٹی ہٹا دے نا اللہ، اس کے موت پر جو اس کو پکڑ کے رکھتے، تو جو اس کے سامنے آئے گا نا اس کو وار کرے گا، گلا دبا دے گا، ختم کر دے گا، یہ جان لے لے گا اس کی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اصل میں ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطے مار مار کر نکالتے ہیں، اس طرح سے رگوں کو نچوڑا جاتا ہے جیسے گھر کی ماں بہنیں کپڑے کیسے نچوڑتی ہے بزرگوں، ایسے رگوں کو نچوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے کہ ابھی فرشتے نے اس کو چھوڑا موت کے فوراً آگے دوسری گھاٹی قبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی قسم قبر سے بڑھ کر گھبراہٹ والا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ اگر مجھے اس بات کا خوف اور ڈر اندیشہ نہ ہوتا کہیں تم ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا اے اللہ میری امت کو بتا قبر میں ہوتا کیا ہے۔ فرمایا تم تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکو گے اور پاگل ہو جاؤ گے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگو گے، اپنی گھر والی سے لذت حاصل کرنا تو بھول جاؤ گے اور چیختے چلاتے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا میں اللہ سے دعا کرتا اے اللہ میری امت کو بتا قبر میں ہوتا کیا ہے۔ فرمایا تم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں مستقل گھاٹیاں، ابھی مرنے والے پر مٹی ڈال کر لوگ پوری طرح پلٹ نہیں پاتے۔ روایتوں میں آتا ہے یہ مرنے والا ان کے پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے، او میرا باپ مٹی ڈال رہا، میرا بیٹا مٹی ڈال رہا، میرا بھائی مٹی ڈال رہا ہے۔ اب یہ پوری طرح پلٹے نہیں، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں وہ آ جاتا ہے۔ اے بندے تیرا رب کون ہے؟ اب دنیا میں اگر رب کو پہچانا قبر میں کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، اور اللہ نہ کرے سب کو پہچانا، فیکٹری کو، کارخانے کو، کھیتی کو، تجارت کو، ملازمت کو، بیوی کو، بچوں کو، دنیا کو پہچانا، دنیا کے بنانے والے کو نہیں پہچانا۔ ہاں سب کی مانی لیکن رب کی نہیں مانی، یہ منمانی زندگی گزارتا تھا۔ یہ اللہ کو پہچانے سے انکار کر دے گا، اللہ کی ربوبیت کی بات نہیں کر سکے گا۔ تیرا رب کون ہے؟ کون ہے جو تجھ کو دنیا میں پرورش کرتا تھا، تجھے روزی روٹی کون پہنچاتا تھا، تیری ضرورتوں کو کون پورا کرتا تھا، تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی، تمہارے ہاتھوں میں پکڑنے کی، پیر میں چلنے کی طاقت کس نے دی؟ غلادری میں نہیں جانتا۔ من رب کا کون ہے تیرا پروردگار؟ یہ انکار کرے گا۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے بابا تمہارا دین کیا ہے؟
اب دین پر چلتا، دینی زندگی گزارتا، یہ کہتا میرا دین اسلام ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اس نے تو دین کی دھجیاں اڑائی، دین کے جنازے نکالے، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں کھپتا، دین نہیں جچتا، اس نے من چاہی زندگی گزاری. یہ کہے گا بھائی اسلام کس چیز کا نام ہے، میرے کو نہیں پتا. اللہ کے فرشتے پوچھیں گے اے اللہ کے بندے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب میرے بزرگوں، اس نے دنیا میں تو آقا مدنی کو نہیں دیکھا، یہ وہاں پہچانے گا کیسے؟ اس کی پہچان کا راستہ سنت اور شریعت والی زندگی ہے. اس نے تو منچائی زندگی گزاری، نہ اس کے کھانے میں سنت، نہ اس کا لباس میں، نہ اس کے ذہن شہر میں، نہ اس کی کمائی کے اندر، نہ اس کے خرچ کے اندر، نہ اس کے گھر کی شادی بیاہ کے اندر، نہ اس کی بچی کی رخصتی کے اندر. دور دور تک کے سنت اور شریعت کی نظر نہیں آتی. یہ قبر میں صاف انکار کر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے. اور میرے بزرگوں، جس نے قبر میں اللہ کے نبی کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کل قیامت میں حوض کوثر پر آقا مدنی اس کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. اب کیا پتا بزرگوں اپنے کو کہ یہ قبر جنت کا باغ بنتی ہے، جہنم کا گڑھا، مستقل گھاٹیاں ہیں. پھر اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، صدیوں یہ پڑا رہے گا قبر کے اندر، صدیوں تک. پھر آگے دوسری منزل، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو مجھ سے ڈرو، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا بڑا بھیانک زلزلہ ہوگا. یوم ترونها تذل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ کہہ رہے میرے بندو، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو زمین پر پٹک دے گی اور وہ یہ اللہ کی بندی بھول جائے گی میرا کوئی دودھ پیتا بچہ تھا جس کو میں دودھ پلاتی تھی. اللہ کہہ رہا اس دن حامل عورتوں کے حمل ثابت ہو جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وابیہ. وہاں یہ حال بنے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، شوہر بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. سوا نیزے پر بالکل سر پر سورج زمین تانبے کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے سر کا یہ بھیجا اس طرح پکے گا اس کی کھوپڑی کے اندر جیسے چولہے پر ہانڈی پکتی ہو. اگر اس دن سے ڈرو تو وہ میری پکڑ کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن. اور پھر ہر فرد واحد کو، ہر فرد امت کو، روایتوں میں آتا ہے نا، قیامت تک کے آنے والے سید آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے اللہ کے بندے دنیا میں آنے والے، کل قیامت میں اللہ ہر بندے کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا میرے بندے یہ بندہ زندگی کس مشغلے میں لگائی، جوانی کہاں لوٹائی، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ جانا اس پر عمل کتنا کیا. مستقل گھاٹیاں ہیں. اللہ پوچھے گا میرے بندے ہم نے تم کو 60 سال 70 سال کا موقع دیا تھا دنیا کے اندر، اب بتلاؤ کیا کارنامے انجام دیے. اور دوستوں یہ پلک جھپکنے میں وقت کتنا لگتا ہے آدمی کی آنکھ بند ہو کر کھلنے میں، پر قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اپنے وقت کا بھی حساب لے گا. دنیا کے اندر تو آدمی سیٹلمنٹ کر لیتا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کرتا ہے، سچ کو جھوٹ ثابت کرتا ہے. اور وہاں یہ حال بنے گا میرے بزرگوں، سب سے پہلے اللہ بندے کی بولتی بند کر دے گا، زبان بند ہو گئی اس کے عدالت کے کٹہرے میں. اب جتنے کارڈ، جتنی نافرمانیاں، جتنے معدولیاں اس نے کی، جتنے اللہ کے احکامات کو توڑا، یہ آپ کہے گی کتنی پڑھائی بہو بیٹیوں کو اس نے تاکہ جاکی کی، یہ کام کہیں گے حلال سنا، حرام سنا، جائز سنا، ناجائز سنا، صحیح سنا، غلط سنا، ناچ اور گانا اور میوزک اور سنگیت اور جھوٹ اور غیبت، جس کا کہنا جس کا سننا حرام. اب یہ کان کہیں گے اس کا استعمال کہاں ہوا، کیسے ہوا. انسان کے یہ ہاتھ کہیں گے ان ہاتھوں سے کتنوں کے خون بہائے، کتنوں کو لوٹا، کتنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، کتنوں پر ظلم کیا. یہ ہاتھ اللہ کی عدالت میں گواہی دے گے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. آقا مدنی تو فرماتے انسان کی یہ شرمگاہ ہے نا، یہ شرمگاہ یہ بھی اللہ کی عدالت میں بولے گی حلال کیا اس نے، یہ حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا. یہ رات اپنی گھر والی کے پاس جا کر گزارتا تھا، یہ کہیں اور کے پاس جا کر یہ اپنی شہوت پوری کرتا تھا.
یہ شرمباد انسان کی بولے گی اللہ کی عدالت میں. یہ پیر کہے گے کس راستے پر یہ چلے. پہلا سوال ہوگا. حضور فرماتے آدمی کی یہ پیر اپنے قدم سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ ان سوالات کا جواب نہ دے دے. کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو, کسی برادری کا, کسی علاقے کا, کسی شہر کا رہنے والا, چاہے وہ جون سی بولی بولنے والا ہو, اللہ اس کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے گا. اور سب سے پہلا سوال یہ ہوگا, بندے یہ بتلا زندگی کس مشغلے میں لگا ہے. آگے آقا مدنی فرماتے اللہ پوچھے گا بندے یہ بتلا جوانی کو کہاں لٹایا. شباب کا زمانہ, من کی امنگ, من کے ارمان, من کی چاہتوں کے پورا کرنے کا دور, اس جوانی کو کہاں لٹائی. جوانی کے نشے میں کسی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کیا, کسی کا خون تو نہیں بہایا, کسی پر ظلم اور زیادتی تو نہیں کی. پوچھے گا اللہ, یہ امانت ہے جوانی اللہ کی, اس امانت کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی بزرگوں. اور جو تیسرا سوال ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بندے یہ بتلا دنیا میں مال کمانے کا راستہ کون سا تھا, کس راستے سے مال کمایا. سود سے تو نہیں کمایا, جھوٹ تو نہیں بولا, ہفتہ وصول تو نہیں کی, دھوکہ تو نہیں دیا, کسی کی زمین تو نہیں دبائی, کسی کا مکان تو نہیں ہڑپ کیا, کسی کے خلاف کورٹ میں جھوٹا کیس دائر تو نہیں کیا. تو کہتا تھا جب میں بمبئی میں آیا تھا چڈی اور بنیان پر آیا تھا. اچھا یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی پراپرٹی, یہ زمین, یہ تیری فیکٹری, یہ غلہ, یہ تجارت, یہ ملازمت ہے, اب پروف کر بتا یہ کہاں سے لایا. تیرے پاس تو رہنے کے لیے معمولی درجے کا مٹی کا مکان تھا جس پر ٹن کی چھت پڑی ہوئی تھی. اب یہ بتا کروڑوں تو نے جو کمائے وہ کس راستے سے کمائے. سود سے تو نہیں کمائے, جھوٹ تو نہیں بولا, دھوکہ تو نہیں دیا, حرام کمائی تو نہیں کمائی, کسی کی زمین تو نہیں ہڑپ کی, کسی کے خلاف کورٹ میں جھوٹا مقدمہ دائر کر کے اس کی پراپرٹی کو ہڑپ تو نہیں کیا. جو تم نے اپنی بمبئی میں جان بنائی, کرسی مضبوط کی, کرسی پکی کی, وہ کس راستے سے پکی کی. پوچھے گا اللہ, بتا بندے کس راستے سے تم نے مال کمایا, اور اس کمائے ہوئے مال کا تم نے استعمال کہاں کیا. اللہ یہ بھی پوچھے گا. یہ بھی بزرگوں بھائی صاحب میرے باپ دادا کی پراپرٹی ہے, میں تو بامبے کا خاندانی رئیس ہوں, اٹھانا ضلع کا. یہ دیکھو انڈیکس 2 پر میرا نام ہے بڑے, 7/12 پر میرا نام ہے بڑے, میرے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی ہے. کوئی مائی کلار تھانہ میں میری پراپرٹی پر 10 پیسے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میرا اپنا مال, ون مین شو, میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. میں اپنے مال کو جب چاہوں جہاں چاہوں جس وقت چاہوں استعمال کر لوں. میرے کو کون پوچھنے والا نہیں. بھائی تھانہ والوں, میرے بزرگوں, بھائی اور دوستوں, اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. بندے یہ بتا مال کو عیاشی پر تو نہیں لگایا, بدماشی پر تو نہیں لگایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دھجیاں تو نہیں اڑائی, دین کے جنازے تو نہیں نکالے مال کے نشے کے اندر. پوچھے گا اللہ یہ بندے دنیا میں مال کے کمانے کا, حاصل کرنے کا راستہ کون سا تھا, اور جو کچھ تم نے مال کما اس کا استعمال کیا. اور آخری جو سوال ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ بتلا جو بات تمہارے علم میں آئی, سننے میں آئی, سمجھ میں آئی, اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا. آج لوگ کہتے بھائی صاحب ہم کو مت سمجھاؤ, ہم کو مت سکھاؤ, ہم تو تم سے 4 جوتے آگے ہیں. کیا کہتا ہے آدمی, یہ جو بال ہے نا یہ ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کی, ہم نے بہت دھوپ کالے دیکھے. بھائی صاحب بولے جتنی تمہاری زندگی کے سال میں اتنے ہمارے ایکسپیرینس سے بڑے. میرے بزرگ کو جانکاری کا نام, ماہیتی کا نام, ایکسپیرینس کا نام دین نہیں ہے. ورنہ ایکسپیرینس اور جانکاری اور ماہیتی تو زبردستی شیطان کو. کیا کمی تھی اس کے پاس علم کی, معلم الملائکہ تھا, فرشتوں کا استاد, اور ہاتھ بھی بہت اوپر تک تھے, پہنچ اس کی بہت اوپر تک تھی, بہت لمبے تھے اس کے ہاتھ, 7 آسمان عرش تک. علم بھی بڑا گہرا, فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا, معلم الملائکہ, فرشتوں کا استاد. اور جیسے آپ کہتے ہیں نا بھائی صاحب بولے ہمارے تھانے کے US کے ریٹرن ہے, گلف ریٹرن ہے, سعودی ریٹرن ہے. آپ کو پتا ہے بھیونڈی والوں, شیطان بھی کچھ کم نہیں تھا, وہ بھی جنت ریٹرن ہی, وہاں سے دھتکارا گیا ہے. کیا وجہ اس کی ذلت کی؟ آج اس کے نام پر کوئی اپنے بچے کا نام تھانہ میں پسند نہیں کرتا. حالانکہ قرآن میں یعقوب ہے, یوسف ہے, شعیب ہے, زکریا ہے, ہود ہے, لوط ہے, صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم. نبیوں کے نام پر تو اپنے نام رکھتا ہے. وہیں قرآن پاک میں ابلیس کا بھی تو نام ہے, شیطان کا بھی تو تذکرہ ہے, اس کا نام کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ نے کتنی جگہ ابلیس کا ذکر کیا, شیطان کا کتنی جگہ نام دیا اللہ نے. کیا وجہ اس کی, کیوں نہیں رکھتا یہ نام؟
سارے کائنات کی لعنت کا توق کیوں پڑا اس کے گلے میں؟ ایکسپیرینس اور معلومات اور ماہیتی بہت تھی اس کے پاس میں، لیکن اس کے پاس عمل نہیں تھا۔ موٹا حکم آیا اللہ کا، اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کروایا، فرشتوں سے کہا چلو تم سب اس کو سجدہ کرو، ملائکہ سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ارے فرشتوں کا اس کو سجدہ کرو آدم کو، اور وہ فرشتے لا یعصون اللہ، آپ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے وہ مادہ نہیں رکھا ان کے اندر نافرمانی کا۔ سارے ملائکہ نے، فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ایک شیطان مردود کے، اس نے پھر سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس کو پوچھا، اے بابا کیا ہوا ہے تیرے کو، کیوں نہیں کیا تو نے سجدہ؟ کس چیز نے روکا تجھ کو سجدے سے؟ کھانا والوں، دیونڈی والوں، اس نے عقل چلائی، عقل۔ اور یاد رکھنا دین میں عقل نہیں چلتی، دین میں اطاعت چلتی ہے۔ اتی شانہ تیچا بیل رکاما، اگر دین میں عقل چلاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جہاں پر جا کر آدمی کے عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ایمان کی حد شروع ہوتی ہے۔ ہم نے تھوڑی دیکھا اللہ کے رسول سرکار مدینہ کو، ہمارا ایمان ہے 100% یقین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے سچے۔ قرآن کو اترتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن 100% یقین ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ عقل سے کیسے سمجھے گا آدمی اس نے عقل چلائی، عقل۔ اور دین میں عقل نہیں چلتی، اطاعت چلتی ہے۔ عقل چلاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس نے عقل کیا چلائی؟ جب اللہ نے اس سے پوچھا، اے بابا کیوں نہیں کہہ رہے تو نے سجدہ، اس چیز نے تیرے کو روکا سجدہ کرنے سے؟ تو کہنے لگا انا خیر من، اس سے بہتر میں ہوں۔ پھر دوسری کیا بات چلائی؟ خلقت من نار وخلقت من طین، اے اللہ میری تخلیق تو آگ سے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ پھر دونوں کے اندر تقابل، مقابلے بازی کی، اس نے کہنے لگا کہ آگ کی یہ خاصیت ہے، چنگاری شعلہ بن کر اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی کے اندر تو پستی ہے، یہ تو زمین پر پڑنے والی، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ خاکی میرے کو سجدہ کرتا ہے، یہ آدم کا پتلا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا یہ پروموشن، پرگتی میرے کو کس نے دی؟ ساتوں آسمان کی انٹری میرے کو کس نے دی؟ معلم الملائکہ کس نے بنایا؟ علم کی دولت سے مجھے کس نے مالا مال کیا؟ اس کو نہیں سوچا، عقل چلائی۔ اللہ نے کہا مردود اب تو ہمارے یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ ساری کائنات کے لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑا، تو معلومات تو بہت تھی اس کے پاس میں، لیکن اس کے پاس عمل نہیں تھا۔ اللہ پوچھے گا بندے یہ بتلا، جب جو بات تمہارے علم و سمجھ میں سننے میں آئی اس پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس سے یہ پتہ چلا میرے بزرگوں، یہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بنانے کے لیے آیا ہے، اور زندگیاں جو بنتی ہے وہ اچھے مکان سے، اچھے کپڑوں سے اور اچھے فرنیچروں سے اور کھانوں سے نہیں بنا کرتی۔ یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون تو ہے نہیں کہ آپ کے ممرا میں اور یہ آپ کے بھیونڈی میں تھانہ کے اندر جس ہمارے بندے کے پاس بہترین شاندار RCC کا بنگلہ ہوگا جس میں ماربل اور گرینائٹ لگا ہوا ہوگا اور جس کے پہننے کے کپڑے عمدہ ہوگے اور جس کے پاس بہترین گاڑیاں اور سواریاں ہوں گی، کوئی قیامت میں اللہ اس کو VIP ٹریٹمنٹ دے گا؟ ارے میرے بھیونڈی کے چیئرمین صاحب ان کو چیئر پیش کرو۔ اور اسی ہمارے بھیونڈی کے اندر کوئی اللہ کا بندہ خستہ حال پھٹے پرانے کپڑوں میں سیدھے سادے مکان میں اگر سادگی کی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو وہ اللہ کہیں اس کو فیل اور ناکام کر دے گا؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا، بلکہ اللہ رب العزت کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ضابطہ۔ یہ جتنی گھاٹیاں ہیں جس کو بھی آپ نے سنا، ان تمام گھاٹیوں سے عافیت کے ساتھ گزروانے کا جو راستہ وہ دین اور ایمان اور اعمال ہے۔ یہ دعوت کی محنت اسی دین، ایمان اور اعمال کی زندگیوں میں زندہ کرنے کی محنت تھی۔